بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے عمران خان صاحب کے آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کے پاس سیاست کے حوالے سے جتنے کارڈز تھے وہ آلموسٹ وہ سارے کھیل چکے ہیں، اور اب ان کی سیاست میں واپسی اس طرح سے جس طرح کہ وہ پہلے ہو سکتی تھی وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کچھ کارڈ وقت سے پہلے کھیل لیے۔ ان کو بہت سے لوگ سمجھاتے رہے کہ لانگ مارچ ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، اس کو اب ہولڈ رکھیں تو اس کی دھمکی ہی کافی ہوتی ہے۔ لانگ مارچ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن خاص طور چونکہ جلد باز ہے اور وہ ہر بات کے جلد سے جلد نتائج چاہتے ہیں، تو وہ ایک لانگ مارچ انہوں نے مئی میں کیا تھا اور ایک لانگ مارچ انہوں نے حالیہ دنوں میں کیا، تو دونوں لانگ مارچ جو ہے وہ اپنی ناکامی سے عبارت نظر آتے ہیں۔ اب خان صاحب اس میں سے کیسے نکلے، ان کو پرابلم کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ ایک تو مشکل ان کے لیے یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی رخصتی ہو گئی۔ ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری اپنی مرضی سے چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی، الیکشن چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی، جو وہ فوج کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی چاہتے تھے، رابطے کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکے۔ عمران خان نے ایک طرف فوج کے خلاف کمپین جاری رکھی اور دوسری طرف اپنے کچھ لوگوں کو فوج کے ساتھ رابطوں پہ لگا رکھا تھا۔ فوج کی طرف سے ریسٹرین شو کیا گیا، ایون یہ خبریں بھی آئی کہ جن کے اوپر اپنے اوپر حملے کا الزام لگاتے رہے میجر جنرل فیصل نصیر، اس کے حوالے سے اب ایک نہیں دو گواہ سامنے آ چکے ہیں کہ ان سے خان صاحب نے باقاعدہ رابطہ کیا، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ان کے ذریعے ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا انتظار کیا جاتا رہا۔ یعنی یہ توقع کی جاتی رہی کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہے وہ فوج کی اعلیٰ قیادت، کیونکہ ان سے بھی اوپر لوگ ہیں، وہ ڈی جی سی ہیں، ان کے اوپر آئی سی آئی کے ہیڈ بھی ہیں، ان کے اوپر آرمی چیف بھی تھے یا ہے، تو ان کے ساتھ جو انڈائریکٹ کہتے ہیں نا مذاکرات، براہ راست نہیں بالواسطہ مذاکرات، وہ کیے جاتے رہے، لیکن وہ پھر اب وہ ایکسپوز ہو گئے۔ تو خان صاحب کا فوج کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کا جو ایک طریقہ تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اس میں ایک دو نہیں بہت سے نام ہیں، پرویز خٹک، فیصل واڈا، اب سلمان احمد کا نام آیا، پھر یہ میجر خرم حمید روکھڑی ہے، ان کا نام آ رہا ہے۔ تو خان صاحب کے یہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے نا، اور خود خان صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں، خود خان صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کی، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی، بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہوئی۔ ان سب ملاقاتوں سے ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ خان صاحب جن سے جو بات کرتے ہیں ایک تو ان میں پورا نہیں اترتے، دوسرا جو ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے خان صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میرے تھلے لگ گیا، اور پھر اسی کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اگر ان سے ملنے گئے تھے یا ان سے ملاقات کی کرائی گئی تھی، اور یہ ملاقات عارف علوی نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں کرائی تھی، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسلح فوج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے پاس بلا کر اگر دونوں کو بٹھانے کی کوشش کی تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، ان کے پاس یہ اختیار موجود تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر جس طرح کی بہتان تراشی کی گئی، تو ظاہر ہے ان کا پھر اس معاملے میں ان کو ایک تو تکلیف یہ ہوئی کہ جن کو انہوں نے پالا پوسا تھا، لائے تھے، جن کے ساتھ ان کا بڑے اچھے تعلقات رہے، انہی نے پلٹ کے ان کو بیک سٹیپ کیا، ان کی پیٹھ پہ خنجر گھونپا۔ تو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن نہ لینے کی جو وجہ ہے، بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا رویہ ہے، وہ عمران خان صاحب کا رویہ ہے، اور انہیں اس سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چونکہ بڑی پارٹی بن گئی ہے تو ان کو سیاست کے اندر ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسی کی کوشش وہ کر رہے تھے۔ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو انہوں نے بھرپور سپورٹ بھی کی، لیکن جب پھر معاملات نکل گئے ان کے اختیار سے باہر اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کی حکومت دھڑام سے زمین پہ آن گری، اور اسی کا دکھ عمران خان صاحب کو بھی ہے کہ باجوہ صاحب نے ان کی سپورٹ نہیں کی، یا فوج نے ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا اس معاملے میں، اور اپوزیشن کو دبایا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے اپوزیشن جب بھی کوشش کرتی تھی عمران خان صاحب کو ہٹانے کی، یا ایسا پلان کرتی تھی یا سوچتے تھے، تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اوفینس شروع ہو جاتا تھا، کوئی ان کے خلاف آپریشن ہوتا تھا، ان کے کیس کھل جاتے تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ ان کو تھریٹس کالیں آتی تھیں۔ سینٹ کا الیکشن ہو یا کوئی اور الیکشن ہو، اس میں بھی دیکھا کس طرح ایک بیرونی قوت یا ایک نامعلوم طاقت جو ہے وہ فورس کرتی تھی اور چیزیں بدل جاتی تھی، وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے حق میں ہموار ہو جاتی تھی۔ اب عمران خان صاحب کے پاس وہ ساری سہولیات نہیں رہی، تو عمران خان صاحب کے جتنے سہولت کار ہیں ایک تو وہ ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو گئے،
اور وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. پھر ان کی جو ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا اور ایک اٹیک ان کے اوپر ہوا, اس کے حوالے سے جو انہوں نے بیانیہ بنایا, جو الزام تراشی شروع کی ہے, وہ بھی آلموسٹ ایکسپوز ہو گئی ہے, اس میں بھی کوئی گراؤنڈ نہیں نظر آتی. تو عمران خان صاحب کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو جو اب زیادہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کہیں جیل نہ جانا پڑ جائے, اور ان کو سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ چونکہ فوج نے جو آخری کور کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیٹیگوریکلی اس بات کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ کسی کو ملک کے حالات خراب نہیں کرنے دیے جائیں گے اور کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پینیٹریٹ کرے. تو وہ ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے ایک پیغام دیا کہ جی ان کے لوگ جو ہے وہ پنڈی کے اسلام آباد کے علاوہ پورے ملک میں احتجاج ختم کر دیں, لیکن وہ جاری رہا. اور پنڈی میں بھی, مری روڈ میں بھی پھر جو کچھ 2-4 دنوں سے ہوتا رہا, عوام انہیں یعنی گالیاں نکالتے رہے, اور پی ٹی اے کی ساکھ بری طرح پورے پاکستان میں مجروح ہوئی ہے, کیونکہ تمام لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ان کے تو ارادے کچھ اور ہیں. تو دوسرا کور کمانڈر کانفرنس میں جو بڑا سخت پیغام تھا, تو اس کے نتیجے میں خان صاحب نے پہلے تو فارملی کیا نا, جیسے وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے ہدایت کر دی احتجاج ختم کر دے, لیکن وہ چونکہ آفیشلی نہیں تھا تو لوگ لگے رہے. تو کل انہیں باقاعدہ اس بات کا پھر کہنا پڑا, لوگوں کو نوٹیفیکیشن کرنا پڑا کہ جناب یہ بند کر دیں اور یہ نہ کریں, کیونکہ بڑی گٹ پہنی ہے. اور اسی کے پیش نظر کہ ان کو دوسرا مسئلہ یہ کہ نواز شریف بڑے سخت ناراض ہیں, اور نواز شریف اور شہباز شریف لندن میں جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی بھی کچھ اہم چیزیں عمران خان صاحب کے پاس پہنچی, اور عمران خان صاحب کو یہ علم ہوا ہے نواز شریف ان کی گرفتاری چاہتے ہیں, اور وہ اس بات پر ناراض ہے کہ آخر کیوں عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, یا ان کے اوپر کیس نہیں چلائے جا رہے, یا ان کو ان کے کیے کی سزا کیوں نہیں دی جا رہی. نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا, میرے پہ تو کوئی کیس بھی نہیں تھا اور میرے پہ کوئی خاص چارجز بھی نہیں تھے, اور میرے ساتھ جو سلوک ہوا عمران خان کے خلاف تو ایک اشر اشیر بھی نہیں ہوا, اور یہ اس طرح کر رہا ہے, یعنی اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے جس سے ہمارے ووٹر سپورٹر میں بددلی پھیل رہی ہے. تو اصل معاملہ ہے ووٹر سپورٹر کا. ویسے مسلم لیگ نون کی قیادت تو اس بات پہ خوش تھی کہ نیازی نے فوج کو لایا ہے, لیکن اب ووٹر سپورٹر جو ہے وہ اندر سے وہ اس بات پہ تل ملا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کیوں نہیں ہوا, اتنا یعنی یہ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. یہ وہ کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. تو لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کی اطلاع خاص کو ملی ہے, اور خاص صاحب کی یہاں پہ سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے, پولیس کی نفری مزید لگا دی گئی ہے, اور زمان پارک جو ہے وہ اس وقت پورا میں نے آپ کو بتایا تھا قلعہ بند ہے, اور سختی کر دی گئی ہے, کچھ اور اضافی نفری بھیجی گئی ہے. اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے, جو پی ٹی اے کے ذرائع کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, خطرہ بھی ٹلا نہیں, ان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے, اس لیے سیکورٹی بڑھائی جا رہی ہے. اور اسپیشل برانچ پولیس اور جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں وہ پوری کی پوری یعنی خان صاحب کی سیکورٹی پر لگا دی گئی ہے. خان صاحب کی سیکورٹی پر بھی یعنی بھاری خرچ ہو رہا ہے. یہ معمول سے ہٹ کر جو نفری لگائی گئی ہے اس کے مطابق سیکورٹی آلات بھی لگائے گئے ہیں, اور یہ بھی کہا جی خفیہ آلات لگائے, کیمرے اصل میں لگائے گئے ہیں, چاروں طرف کیمرے لگائے گئے ہیں کہ کہیں سے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا کوئی ادارہ آ کے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اندر نہ پہنچ جائے. تو اس لیے کوئی غیر متعلقہ گاڑی بھی اندر نہیں جانے دی جا رہی, اور جو وزراء یا پرانے ان کے جو دوست ہیں یا پی ٹی اے کے جو رہنما ہیں ان سب نے یعنی ان کو عمران خان صاحب کی رہائش گاہ تک جانے پر سے روک دیا گیا. اب وہ عمران خان کی اجازت ہوگی تو کوئی ان سے مل سکے گا, نہیں ہوگی تو کوئی ان سے نہیں مل سکے گا. تو یہ ساری سیکورٹی ان کے لیے بڑھائی گئی ہے, اور اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ بندہ بھڑیا نہ جاوے, وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے, وہ بنی گارہ بھی نہیں جا رہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو وہ اسلام آباد منتقل ہو سکتے ہیں اور پہلے سے جا کے اسلام آباد اپنی رہائش گاہ پر رہ سکتے ہیں, لیکن فی الحال وہ زمان پارک لاہور میں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ پنجاب میں رہیں اور آپ کی پنجاب میں پوری سیکورٹی کی جائے گی اور آپ کی حفاظت کی جائے گی. تو ساتھ ہی وفاقی حکومت نے عمران خان کی سیکورٹی پر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل بھی جاری کر دی ہے, اور یہ بتایا گیا جی عمران خان کی سیکورٹی پر ماہانہ تقریباً 2 کروڑ اخراجات ہوتے ہیں, جس میں گاڑیاں, مینٹیننس, پیٹرول اور دیگر چیزیں شامل ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی جو سیکورٹی وفاق کو ہے وہ 2 کروڑ میں پڑ رہی ہے, اور جو صوبائی حکومت کو پڑ رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ صوبائی حکومت نے بھی ان پہ سیکورٹی بھاری تعداد میں سیکورٹی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے. تو بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ حملہ ہو سکتا ہے,
عمران خان صاحب جب کنٹینر میں تھے تب تو انہوں نے اتنی سیکورٹی نہیں کی تھی, انہیں پتہ بھی تھا مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو اب ان پہ کون سا ایسا حملہ ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے انہوں نے پوری پنجاب پولیس اپنے گھر کے باہر بلا لی ہے. لانگ مارچ ان کا کل سے شروع ہوا ہے, اور لانگ مارچ میں بھی 15,000 پولیس اہلکار تعینات ہیں, اور 15,000 پولیس اہلکاروں کے باوجود لانگ مارچ کے شرکا کی تعداد جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہو سکی, اور اس میں 10,000 کو آپ لگائیں تو میکسیمم پولیس سیکورٹی تھی. اچھا کچھ دائیں بائیں بھی لگے ہوں گے, کوئی آگے پیچھے بھی لگے ہوں گے, چھتوں وتوں پہ بھی ہوں گے, تو وہ 4-5 ہزار دائیں بائیں ہوں گے, لیکن باقی کے سارے خان صاحب کے سجے کھبے, خان صاحب نہیں, وہ جو ان کا جلوس نکلا ہوا ہے, جو ان کا لانگ مارچ ہے, تو وہ لانگ مارچ آلموسٹ فلاپ مارچ ہے. اور چونکہ کارڈ سارے ختم ہو گئے, آپشن ہے کوئی نہیں, اسلام آباد جائیں کس پہ دباؤ ڈالیں گے, کیونکہ باجوہ صاحب نے الوداعی دوروں کا اعلان کر دیا کہ وہ جی چلے گئے ہیں. تو جو جتنی قیاس رہیاں تھی, جتنا امیدیں تھی کہ وہ جی ان کو ایکسٹینشن ملے گی, وہ رہیں گے, اور انہیں سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں حکومت کو کہیں گے کہ چلو یار الیکشن ہی کرا دیو, عمران خان ہی مان لو. تو وہ ان کو یہ امید تھی اس بات کے اوپر, اور شاید انہوں نے اندازہ لگایا ہو کہ جب عمران خان صاحب کی باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو باجوہ صاحب کا رویہ کچھ زیادہ سخت نہیں تھا, اس کے باوجود کہ انہوں نے بڑے تحمل سے کہا تھا کہ الیکشن ہمارا کام نہیں ہے, تو لیکن ہم یہ اگر آپ کہیں گے یا دونوں فریق چاہیں گے تو ہم اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اگلے دن ہی پھر انہوں نے جا کے پھر دوبارہ تقریریں شروع کر دی. تو خان صاحب اسی طرح کے کام کرتے ہیں. اب ان کا اب لندن سے ایک اور خبر ہے, آرمی چیف کی تقرری کا عمل منڈے سے شروع ہو رہا ہے, اور یہ بھی خبر ہے کہ جو نئے 4-5 نام ہیں, 4-5 نام تو خیر ایسے ہی یعنی فارمیلٹی کہہ لیں, نام طے ہو چکا ہے, لیکن اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. تو یہ پروسیس منڈے سے شروع ہو جائے گا, اور یہ 20-21 تاریخ تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا. ممکن ہے کہ جب محمد بن سلیمان پاکستان کا دورہ کر رہے ہو, جنہوں نے 21 نومبر کو آنا ہے, تو ان کی نئے آرمی چیف سے ملاقات کرا دی جائے, یعنی جو بھی ایکسپیکٹڈ آرمی چیف ہوں گے ان سے ملاقات کرائی جا سکتی ہے. اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, اور ایک اور خبر یہ ہے کہ جو جتنے امیدوار ہیں نئے آرمی چیف کے, ان کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے, اور ان کی ویڈیوز جو ہے اور ان کی کردار کشی کی مہم جو ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ذرائع کہتے ہیں کہ تیار کی ہوئی ہیں, اور مبینہ طور پہ وہ اگلے چند روز میں منظر عام پر آ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اپنا من پسند بندہ نہیں منتخب ہو رہا, وہ تو بن نہیں رہا آدمی چیف, تو باقی سب کو گندہ کیا جائے. جنرل آصف منیر ہو, جنرل ساحر شمشاد مرزا ہو, جنرل اظہر عباس ہو, جنرل نعمان ہو, جنرل عامر ہو, ان سب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز میڈیا کے اندر فلوٹ کی جائے گی جو کہ منفی ہوگی یا ان کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے ہوگی, اور پھر جو ان میں نہیں ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے تو سب جانتے ہیں نا کہ انہوں نے توسیع لینے سے انکار کیا تھا. پھر جب انہوں نے پچھلے دنوں NDU میں ایک کانفرنس تھی, اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ انہیں اگر اپنے کسی فیصلے پر افسوس ہے تو وہ ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن کیوں لی, اور یہ بات درست بھی ہے. چنگا بھلا بندہ ریٹائر ہو رہا سی, اور اس وقت عمران خان حکومت میں تھے, اور اپوزیشن دیوار پہ لگی ہوئی تھی, کوئی ہوئے تو یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا چلے جاتے گھر, لیکن پھر سب نے مل کے ملی یکجہتی کونسل بن گئی, اور انہوں نے سب نے مل کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی, اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ریسٹ از اے اسٹوری. دونوں طرف سے جن کو انہوں نے حکومت سے نکالا اور جن کو وہ حکومت میں لے کر آئے, دونوں نے رج کے جو یعنی یہ کہتے ہیں نا ریجا لا کے بےزتی کی تھی, اور ریجا لا کے, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ خطرناک کام ہے. یہ باجوہ صاحب نے اس کے اوپر کمزوری دکھائی ہے, اور میں کمزوری اس لیے کہوں گا کہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں, میں بار بار بات کرتا ہوں جنریشن زی کی, شاید اس کو لوگ اگر جا کے آپ لوگ جو بھی سننے والے ہیں وہ اگر انٹرنیٹ پہ جا کے جنریشن زی لکھیں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, سمجھ بھی آ جائیں گی. یہ جو ایک آپ کی نسل ہوتی ہے نا, اس کا جو بچپن کا سپین ہوتا ہے 5 سے 15 سال یا 18 سال کہہ لیں, اس ذہن میں اس عمر میں اس کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھ جاتی ہے وہ ساری زندگی جاتی نہیں ہے, وہ نقش ہو جاتی ہیں, وہ میموری کا حصہ بن جاتی ہیں. تو اس وقت جو آج کی جنریشن ہے جس نے یہ دیکھا ہوگا فوج یہ فوج وہ, آرمی چیف سپہ سالار میر جعفر فلانا, اور ڈرٹی ہیری, اور وہ فلانا مسٹر ایکس مسٹر وائی مسٹر زیڈ, یہ 10-15 سال بعد کیا کریں گے؟ یہ 10-15 سال بعد یہی کچھ کر رہے ہوں گے.
یہ 10-15 سال بعد یہ جو آج پنیری لگائی جا رہی ہے فوج کے خلاف نفرت کی، اس کو ہم 10 سال بعد کاٹ رہے ہوں گے. میری بات لکھ لیں آپ. عمران خان صاحب نے وہ جو جنریشن زی کو تبدیلی کا نعرہ لگا کے دکھایا اور ان کو ووٹ بینک پکڑا، یہ وہ عمران خان صاحب کی تعریفیں سنتے آ رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا نا کہ ہیرو ہے، فلانا ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے، صادق و امین بھی قرار دے دیا. تو لوگوں کے ذہنوں میں بستا بستا پھر یوتھ ان کے ساتھ جڑ گئی. اور یوتھ نے جو بچہ 5-10 سال کی عمر میں جس نے عمران خان کو دیکھا یوں ایک قدآور شخصیت، اور جب وہ 15-20 سال کا ہوا، 22 سال کا ہوا، 24 سال کا ہوا، ووٹر بنا، وہ ساتھ کھڑا ہے آج. وہ اگلے 15-20 سال تک ساتھ کھڑا رہے گا. اور جو آج نفرت کی پنیری کھا رہا ہے، وہ آگے کل جو پھل دے گا وہ کیا دے گا؟ وہ نفرت کا پھل دے گا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو شٹ اپ کال ملنی چاہیے تھی، اور اگر نہیں ملی تو اب ضرور ملنی چاہیے. میں اس کے بڑے حق میں ہوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جی آزادی اظہار ہے، آج بات کر دی تو ٹھیک ہے، ہو گئی، اور بڑی فریڈم آف ایکسپریشن آ گئی ہے کہ لوگ آسانی سے فوج میں بات کر رہے ہیں. 5 سال پہلے اگر آپ سوچیں، 4 سال پہلے تو آپ کسی کا اشاروں میں نام بھی نہیں لے سکتے. ہم کہتے ہیں فلانا ہے میم نون فے سے شروع ہوتا نام، یا یہ بھی نہیں کہتے تھے، ایک عہدہ بتا دیتے فلانا افسر. لیکن 3-4 سال میں دیکھیں وہ ایسی فصل جیسے جیسے گرو ہوتی گئی ہے، اب وہ چھوٹے اتار لیے، چھوٹے پنجابی میں کہتے ہیں، اس کے پرخچے اڑا رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں جب سلیمان احمد کی ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ وہ میجر فیصل نصیر سے ملے تھے، میجر جنرل فیصل نصیر سے. اب ان کے ایک اور میں نے بتایا تھا کہ ایک اور ساتھی ان کے ساتھ ہے، ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی میجر ہے. اب وہ خود ہی سامنے آ گئے، میجر خرم، ان کا نام ہے میجر خرم حمید روکھڑی. کل وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پروگرام میں حامد میر کے، تو انہوں نے پھر ساری کہانی سنا دی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح عمران خان صاحب کو انہوں نے بیک ڈور چینل کھولنے کی آفر کی تھی، انہوں نے کی تھی، عمران خان نے نہیں کی تھی. اور پھر عمران خان صاحب نے اس کو دونوں ہاتھوں سے ایکسیپٹ کیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کھولیں، ملاقاتیں کریں اور کوئی راستہ نکالیں. اچھا آدمی ہے، اس سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ تعریف کرنے والوں میں سے ان کے کوئی ساتھی رہے ہیں. میجر خرم میجر فیصل نصیر کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اس لیے ان کا تعلق بن گیا. اور اسی طرح باجوہ صاحب سے بھی لوگوں کو ملواتے رہے، اور یہ جتنے ان کے ساتھی جن کے فوج میں کنیکشن تھے، خان صاحب نے سب کو استعمال کیا، چاہے وہ علوی صاحب ہو، چاہے وہ فیصل واڈا ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اب وہ پے آف نہیں کیے. یہ ان کے جو قریب لوگ ہیں وہ ان کو نہیں چاہتے تھے، یا خود خان صاحب نہیں چاہتے تھے. خان صاحب وہ چونکہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ مذاکرات کے حامی نہیں ہے. خان صاحب یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ فوج کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی ہے. خان صاحب یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ انہوں نے دروازے بالکل بند کیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے سارے آپشن رکھے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے ہیں. تو وہ اپنے پتے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں کو پتہ پڑ جائے، لیکن وہ پتے ان کو نہیں پڑے، اور ان کی ساری جو کہانی ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے. اور اب ان کے پاس آپشن بالکل نہیں ہے. گرفتاری ان کو پتہ ہے کہ میری ہو جانی ہے، آج ہو کل ہو. حکومت یعنی وہ نواز شریف نے کہا تو ہے گرفتار کر لے، اور حکومت کے اوپر زور بھی ہے، لیکن حکومت ریلیکٹنٹ ہے. حکومت اس لیے ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ سعودی عرب کے جو شاہ سلیمان ہے، محمد بن سلیمان، جب تک ان کا دورہ نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بدمزگی نہ ہو. اور خاص اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بدمزگی ہو جائے. ویسے میسج ان کو مل چکا ہے اور وہ نہیں کریں گے. لیکن اب اگلے 10 دن بعد کیا ہو رہا ہے؟ اگلے 10 دن بعد بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. نئے آرمی چیف کا نام آ چکا ہونا ہے، اور آپ کے آرمی چیف جو ہے وہ تو آلریڈی ظاہر ہے، وہ اب جب یہ اناؤنس ہو جاتا ہے نا کہ آرمی چیف جا رہے ہیں، تو پھر وہ ان کی وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی، اور ان کی وہ طاقت بھی نہیں رہتی. طاقت پھر منتقل ہونی شروع ہو جاتی ہے باقی جو آنے والا کمنگ جو لوگ ہیں. باجوہ صاحب کا وہ ٹرانسفر آف پاور رہ گیا. تو اگلے 10 دنوں میں یہ ساری 2 سے 3 ہفتوں کی کہانی ہے کہ ساری کہانی کھل کے سامنے آ جائے گی، کہانی ختم ہی ہو جائے گی. الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملنی، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں دونوں بھائی، شہباز شریف نواز شریف. شہباز شریف تھوڑے نرم پڑے تھے تو شہباز شریف نے بلا کے پاس ذرا تھپکی چھپکی بھی دی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے کہ تو ہے کی کرنا پہ ہے، اور جا کے آرمی چیف کا اناؤنس کرو، کوئی ایشو نہیں ہے. اور باجوہ صاحب نے اسی لیے اناؤنس بھی کر دیا کہ میں جا رہا ہوں. ویسے تو انہوں نے کل اس کی ڈیٹیل آئی، لیکن میں آپ کو 2 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مل رہے تھے. وہ ڈی جی آئی سے ہیڈ کوارٹر بھی ہوا ہے، وہ پشاور کور کو بھی ان سے ملاقات کر کے آئے تھے.
تو یہ ظاہر ہے وہ شہباز شریف نواز شریف کی ملاقات میں صحافی پوچھتے رہے نواز شریف سے کہ جی بتائے کیا ہوا، تو انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی ہم تو بس دعا کریں معاملات بہتر ہو، کسی دن بیٹھیں گے اور بات کریں گے. تو ابھی وہ اس کے اوپر بات کھل کر نہیں رہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری ہو گیا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب باجوہ صاحب چلے جائیں گے تو نواز شریف کی پاکستان آمد جو ہے وہ کافی ایکسپیکٹڈ ہو گئی ہے، متوقع ہے. اور چینج چونکہ جوڈیشری میں بھی آ چکا ہے. اطہر ولی اللہ صاحب جو ہے وہ چلے گئے چیف جسٹس سے ہٹ کے، یعنی چیف جسٹس اسلام آباد کے عہدے سے وہ جسٹس بن گئے ہیں سپریم کورٹ کے، اور عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئے. آج قلم بھی اٹھا لیا سب نے. تو جوڈیشری میں بھی تبدیلی آئی ہے. تو یہ تبدیلیاں جو ہے نا یہ ہے ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اگلے 2-3 مہینے میں کہ یہ کس طرف جاتی ہے. اور ظاہر ہے پھر اپنی مرضی کا جب آرمی چیف آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جب سیاہ بھائی کوتوال تو ڈر کاہے گا. تو بہت ساری چیزیں جو کہ ابھی رکی ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے وہ سارٹ آؤٹ ہونی شروع ہو جائے گی. اور یہ اب جو اگر بیلنس آف پاور دیکھیں تو وہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف. اور یعنی حکومت زیادہ اسٹرینتھ ہوگی اور اپوزیشن زیادہ ویک ہوگی. ہاں سب جو 1 مہینہ 2 مہینے پہلے زیادہ پاورفل نظر آتے تھے، انہوں نے اس پاورفل پوزیشن کی میں مذاکرات کے جو دروازے بند رکھے، اس سے ان کو نقصان ہوا ہے. اگر وہ اس وقت نیگوشیٹ کر لیتے، مذاکرات کر لیتے اور زیادہ بیشنگ نہ کرتے تو ادارے شاید بیٹھ کے حکومت کے ساتھ ان کے معاملہ طے کرا دیتے. اور مئی میں جب انہوں نے لانگ مارچ کیا تو آپ کو پتہ ہے حکومت گھر جا رہی تھی، تیار بیٹھی تھی گھر جانے کے لیے، لیکن انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. تو اس طرح خان صاحب کے اب تاش میں 52 پتے ہی ہوتے ہیں نا، زیادہ تو نہیں ہوتے، تو کتنے خان صاحب پتے کھیل لیں گے؟ تو سارے پتے وہ کھیل چکے ہیں. ان کے سارے کارڈ کام ہو چکے ہیں، چاہے وہ کارڈ مذہبی ہے، چاہے وہ کارڈ دہشت گردی ہے، چاہے وہ اعظم سواتی تشدد کیس ہے، چاہے وہ ارشد شریف مرڈر کیس ہے، چاہے وہ اور کیس ہے، اپنے اوپر ان کا حملہ کیس ہے. اس کی جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے، پنجاب میں حکومت نے ان کو جی آئی ٹی بنا دی ہے، جس میں ڈی آئی جی طارق رستم چوہان جی آئی ٹی کے کنوینر ہے، آر پی او ڈی جی خان سید خرم علی جی آئی ٹی کے ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ آئی جی انویسٹیگیشن ہے اے آئی جی پنجاب کے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے آئی جی ہے احسان اللہ چوہان، وہ بھی ہے ڈی پی او وہاڑی ظفر اللہ بزار، اور سی ٹی ڈی کے ایس پی نصیب اللہ خان. ویسے ان کی انکوائری اور بھی ادارے کریں. تو ارشد شریف کے حوالے سے مجھے چلتے چلتے یہ آپ کو ان کی اپڈیٹ دے دیں کہ 18-20 دن ہو گئے ان کو ظاہر ان کا مرڈر ہوا ہے، اور ابھی تک کوئی کنکلوسیو بات سامنے نہیں آئی. لیکن ایک بات جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے ان 18-20 دنوں میں کہ ارشد شریف کو مرڈر کیا گیا. اور کل رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے اوپر بڑی تفصیل گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ جو وقار اور خرم ہے یہ دونوں کینیا کی کاروباری شخصیت ہے، ان کے بڑی پہنچ ہے، اور پولیس جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی. اور یہ بات طے ہے کہ ان دونوں نے مرڈر کیا ہے یا کرایا ہے، یہ اس سے بریزمہ نہیں ہے. تیسرا انہوں نے کنیکشن بلڈ کیا کہ جب ارشد شریف کی موت ہو جاتی ہے تو خرم سب سے پہلی جو کال کرتا ہے وہ کرتا ہے طارق وسیع جو ہے وہ کراچی کنگز، یہ آئی پی ایل میں جو اے آر وے کی کرکٹ ٹیم ہے نا اس کے سی ای او ہے طارق وسیع. یہ سلیمان احمد کے دستے راست ہے، ان کے فرنٹ مین ہے. تو وہ طارق وسیع پھر کال کرتا ہے سلیمان احمد کو، اور سلیمان احمد کال بیک کرتا ہے خرم کو. یہ کنیکشن اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ مرڈر کے فوری بعد یہ چین گھومی ہے، یہ ڈائلنگ ہے، کس نے کس کو اطلاع دی اور کیوں دی. اب یہ دو لوگ شامل تفتیش ہو، سلیمان احمد اور طارق وسیع، یہ دبئی میں ہے اور وہ تو شاید امریکہ میں ہے سلیمان احمد. اور یہ جو دو لوگ ہیں وقار اور خرم، ان کو کینیا کی پولیس جو ہے وہ ایکسیس بھی نہیں دے رہی لوگوں کو. وہ وکیل بیچ میں آ جاتا ہے، جی وہ کورٹ میں بات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پولیس بھی تعاون نہیں کر رہی ہے. تو اب حکومت ٹو حکومت، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانٹیکٹ ہوگا تو اس کے بعد یہ اس کا معاملہ آئے گا. یعنی کینیا کی پولیس بھی ایجی دی پولیس ہے جو پاکستانی پولیس ہوتی ہے. پاکستانی پولیس بھی انکاؤنٹر چ مارن دے بعد کسی نو ہاتھ نہیں پھڑن دی، تو انہوں نے بھی اس طرح مار دیا ہوا ہے. اور پھر جو اصل بات یہ ہے جو پتہ کی بات نکلی وہ یہ نکلی کہ ارشد شریف شہید کو، یعنی شہید یہ ہے نا جس کو یہ اس طرح بروٹلی مرڈر کیا گیا، اور جو کہ اپنے صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا، چاہے وہ کسی کے حق میں کر رہا تھا، کسی کے خلاف کر رہا تھا.
لیکن وہ کر تو رہے تھے. تو ان کو جو تشدد کیا گیا، اور ان کے جو ڈاکٹر نے بھی کل بتایا پی ایم اسپتال میں کہ 12 مقامات پہ زخم پائے گئے، اور سب سے زیادہ جو ہے ان کے ہاتھ کے جو ناخن ہیں وہ کھینچے گئے، اور پھر ان کے ہاتھ میں کوئی کیل ویل بھی ٹھوکا گیا ہے، کچھ ایسا کیا گیا ہے جس سے یعنی تشدد کے عناصر ملتے ہیں. اور یہ اس قسم کا تشدد ہے جو ایک زمانے میں کراچی میں دہشت گرد کیا کرتے تھے، ڈرلیں مارنا، سوراخ کرنا، ناخن کھینچنا. اور یہ دونوں کا تعلق بھی کراچی سے ہے، اور دونوں کا تعلق بھی انہی تنظیموں سے ہے جن کے لوگ باہر بھاگے ہوئے. تو پھر یہ کنیکشن تو آرام سے بلڈ ہو جاتا ہے. اور یہ سارے لوگ کراچی، پارٹی ساری کراچی کی ہے جنہوں نے سارا کام کیا. میری کراچی مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں، لیکن جو کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا، کس طرح کا کون لوگ ہوں گے جنہوں نے کیا ہوگا یہ چیزیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں اس خبر کے ساتھ کہ نواز شریف نے واپسی کا ارادہ باندھ لیا، سفارتی پاسپورٹ ان کو مل گیا ہے، اور آرمی چیف چلے جائیں گے تو وہ پاکستان آ جائیں گے. ان کی واپسی جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ دسمبر میں ہے، یعنی جو اگلا مہینہ ہے اس کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں نواز شریف واپس آ جائیں گے. اور اس لیے پاسپورٹ جاری کرایا گیا. اور نواز شریف جب پاکستان میں ہوں گے تو عمران خان یا جیل میں ہوں گے، یا پھر وہ وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ آج کل نواز شریف ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.